جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ یہ بھین دا نصیب تے پائی دا مقدر کیے کہ شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اور کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خشک مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ مومنین، مجلس دا تسلسل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ 5:30 بجے انشاءاللہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہو جائے گی۔ گزارش ہے جس طرح کہ صبح دے یہی استدا کر رہے ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما نے تے ماحول تھوڑا اس طرح بنا لو کہ انہوں دی تقریر جڑی ہے وہ سارے اچھے طریقے نال سن سکو۔ پیچھے آمن والے لوگ جڑے نے لوگ آ رہے نے لنگر کر کے، تے مہربانی کر کے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ۔ اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کارساز کون، اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کارساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گزار کون، ارے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنہ دلانت، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن خطا فرما رہے ہیں، جڑے صاحبان باہر نے اندر تشریف لایا وہ بارگاہ وچ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، صدق اللہ العلی العظیم، بآواز بلند صلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی مومن بیمار ہے، صدقہ جناب مولا سجاد کی بیماری کا اللہ اسے شفاء کلی عطا فرما۔ کوئی مقروض ہے، الہ العالمین تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس کو قرض سے نجات دلا۔ ہماری ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جل ظہور فرما،
اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے سہارا درود کا لو، بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ بسم اللہ، بات شروع ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ سچا کلام ہے جس پر پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والے 73 فرقے اتفاق کرتے ہیں۔ میں اکثر مجلس میں زیادہ تر قرآن ہی پڑھتا ہوں تاکہ کسی بندے کو کوئی شک شبہ نہ رہے۔ باقی کتابوں میں کافی اختلاف ہے، اور یہ کلام وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے آغاز میں فرما دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سوچنا بھی نہیں۔ اس کا حرف حرف، اس کی زبر زیر پیش سب پر یقین رکھنا ہے، ایمان بھی رکھنا ہے۔ اور یہ قرآن پاک رسول اللہ کے دل مبارک پر نازل ہوا ہے، اور لے کر آنے والے جبریل امین ہیں جو خدا سے کلام لاتے تھے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر القاء کرتے تھے۔ اور جناب رسول پاک جس کے دل میں قرآن نازل ہوا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان جہاں کہیں بھی بس رہے ہیں، یہ لفظ میرے پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں، لائیو چل رہا ہے، کافی ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں، اور ممبر پر کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، ہر بندے کا حق بنتا ہے۔ میں الحمدللہ اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جتنی بات میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ کے دل پہ قرآن نازل ہوا، اور میرے شیعہ سنی حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جس پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے نا، اسی پاک رسول اللہ نے فرمایا میرے دل کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی پاک رسول نے اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، اسی پاک رسول اللہ نے فرمایا میرے دل کا نام فاطمہ ہے۔ اور یہ جو روایت ہے نا میرے دل کا نام فاطمہ ہے، یہ ہے بھی اہل سنت کی کتابوں میں۔ اہل سنت اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جہاں دل پر قرآن نازل ہوا نا، اسی رسول اللہ نے اسی دل کے بارے میں فرمایا میرے دل کا نام فاطمہ ہے۔ حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ جب بی بی آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے رسول کھڑے ہوتے تھے کہ رسول اللہ بتا چکے ہیں کہ جہاں قرآن نازل ہوتا ہے اسی جگہ کا نام فاطمہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، برادران اہل سنت کے لیے تحفہ دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام اہل سنت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو،
یا رسول اللہ یہ جو آپ بیٹی کے آنے پر احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جاؤ میرے صحابہ، تم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو سکتے ہو اگر تمہاری بیٹی فاطمہ ہے۔ اجرکم، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا تم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو سکتے ہو اگر تمہاری بیٹی فاطمہ ہے۔ مضمون ذہن میں آ گیا؟ میں جس عنوان پہ بولنا چاہتا ہوں، پاک رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ زہرا پاک پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بس اسی پہ گفتگو کر کے اختتام کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ ماشاءاللہ آپ کا عقیدت کو دیکھتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے، قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فی بیوتن اذن اللہ، کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت۔ روایت میں یہ ہوتا ہے کہ مولوی کے پاس بڑا ہاتھ ہے، مولوی کہتا ہے اس کا راوی ضعیف ہے۔ اب یہاں پہ راوی ضعیف نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کچھ گھر ہیں کہ جن گھروں کو اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، انہیں بلند رکھنا ہے، انہیں گرانا نہیں، گرانا نہیں، مسمار نہیں کرنا، بے حرمتی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، ان گھروں کی طرف پشت بھی نہیں کرنی۔ میں نے کہا نا کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، اور جتنی گفتگو کروں گا تمام اہل سنت تفسیر سے کروں گا، کسی ایک شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، تمام اہل سنت تفسیر۔ خدا کی قسم جھگڑا ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا ہوتا تو اہل سنت اپنی تفسیروں میں یہ تفسیر نہ کرتے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ حکم آ گیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کو بلند رکھو، ان گھروں کی عزت کرو، ان گھروں کا احترام کرو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آیت آئی، پاک رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لائے، بڑا احترام ہے صحابہ کا، جو پاک رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وفادار صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کے جانے کے بعد آل محمد کا دروازہ نہیں چھوڑا، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ آیت آئی، پاک رسول اللہ کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے سن لے تفسیروں کے نام تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہ جی حوالہ تو دیا نہیں، بات کر گئے۔ تفسیر سالبی، سے عین لام بے یہ، سالبی عربی کے اندر ہے یہ، اور یہ اہل سنت مفسر ہیں جنہوں نے اس آیت کے تحت اس آیت کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے۔ دوسری تفسیر، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کے تحت تفسیر کی۔ دو تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں، اور دونوں تفسیریں اہل سنت کے اندر، مذہب اہل سنت میں پہاڑ کا درجہ رکھتی۔
میں کچھ کہہ رہا ہوں دو تفسیریں جن کے میں نے نام لیے یہ اہل سنت مذہب میں پہاڑ کا درجہ رکھتی ہیں، پہاڑ کا، جن پہ اہل سنت کی بنیاد قائم بھی ہے اور دائم بھی ہے۔ دو تفسیریں، تفسیر سالبی ایک، تفسیر در منصور دو، دونوں تفسیریں اٹھا کے پڑھنا، علماء سے پوچھنا۔ ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ گھروں کو بلند رکھنا ہے، ان کو پشت نہیں کرنی، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، انہیں گرانا نہیں، دھمکی نہیں دینی۔ توجہ فرما رہے ہیں جب؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ گھر ہے، گھر، ایک گھر نہیں، فی بیوت، بیوت کا لفظ ہے، بیتن ہوتا ہے واحد، بیوت ہوتا ہے جمع، یعنی گھر ہیں جن کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ واجب ہے ان کا احترام کرنا، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی۔ یہ حکم جب آیا، صحابہ کرام آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ من هو البیوت، ای البیوت، یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں؟ اب یہ تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر اہل سنت تفسیر کر رہے ہیں۔ آئے صحابہ رسول کے پاس، آ کر بیٹھ کر دوزانو ہو کر، جیسے بندہ تشہد میں نماز کی حالت میں بیٹھتا ہے، ایسے صحابہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہتے ہیں من ای البیوت ان یذکر فی حسمہ، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کی عزت کرنا ہم پہ واجب ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، کون سے گھر ہیں جن کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے، ہم پہ واجب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھر ہیں، یہ گھر نبیوں کے گھر ہیں جن کا احترام کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، انہیں گرانا نہیں، مسمار نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، بلند رکھنے کا حکم دیا گیا، ان کی عزت کرنی، ان کا احترام کرنا۔ اب یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک بہت بڑے نام لکھا ہے تفسیر میں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر، انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا۔ یہ سوال تو صحابہ نے پوچھا نا، سب صحابہ نے، وہ گھر کون سے ہیں؟ خدا کی قسم آپ اگر غور کریں تو میں بہت بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ ابھی آپ کے اس رات کو میں نے مجلس پڑھی ہے، جوگی محلہ میں پڑھی، وہاں پہ میرا مضمون اور تھا، ہم کچھ قوم کو دینا چاہتے، خدا کی قسم کچھ قوم کو دینے کے لیے یہاں پہ آئے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں میں آیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور تفسیر اہل سنت کی کر رہا ہوں، اور معتبر تفسیریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، اور ان تفسیروں سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ ان صحابہ میں سے مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ، انہوں نے سوال کیا، جب رسول اللہ نے فرمایا نا، پاک رسول نے فرمایا یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں، تو اٹھ کر انہوں نے وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے اشارہ کیا علی و فاطمہ کے گھر کی طرف، اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر علی و فاطمہ کا نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ خدا کی قسم تھوڑی سی توجہ فرمائیں، کس نے اشارہ کیا؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، انہوں نے اشارہ کیا۔ اب میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، آگے نہیں بڑھوں گا، چونکہ کچھ ظاہر بات ہے رکنا اس لیے چاہتا ہوں، کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد ہے کہ اگر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے اشارہ کیا علی و فاطمہ کے گھر کی طرف
کہ یہ بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے مانتے تھے۔ یار وہ اندر سے مانتے تھے، تبھی تو سوال کیا کہ یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے، مانتے تھے نا؟ تو میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ یار علی و فاطمہ کا گھر، جس کے بارے میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے پاک رسول کی بارگاہ میں سوال کیا، اب رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کالا نعم۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ سوال کیا کیا؟ یہ گھر علی و فاطمہ کا یہ نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ پاک رسول نے فرمایا ہاں۔ آگے رسول نے فرمایا، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے، اہل سنت اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اپنے اکابرین اہل سنت کی کتابیں پڑھو، جھگڑا نہ کرو، خدا کی قسم کتابیں پڑھو اہل سنت کی۔ آگے سے رسول اللہ نے فرمایا نام من افاضلہا الی بیت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لفظ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر، یہ علی و فاطمہ کا گھر صرف نبیوں کے گھروں میں شامل نہیں، نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صرف نبیوں کے گھروں میں شامل نہیں، صرف نبیوں کے گھروں میں شامل نہیں، من افاضلہا، نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ کون؟ گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ ہوئے 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 اب اہل سنت کی تفسیر سے یہ ثابت ہو گیا، اہل سنت نے یہ ثابت کر دیا کہ علی و فاطمہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ کہاں گیا اعتراض؟ جی شیعہ آدم سے افضل سمجھتے ہیں علی کو، شیعہ علی کو جناب نوح علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہیں، شیعہ جناب علی کو ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ اعتراض تم کرتے ہو، اور تمہاری تفسیروں کے اندر لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے قال نعم من افاضلہا بیت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ پاک رسول نے فرمایا صرف یہ گھروں انبیاء کے گھروں جیسا نہیں بلکہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ اس کا مقصد ہے بقول اہل سنت کے کہ علی جو ہے وہ آدم سے افضل ہے، علی نوح سے افضل ہے، علی موسیٰ سے افضل ہے، علی ہارون سے افضل ہے، علی عیسیٰ سے افضل ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ توجہ فرمائے جناب، سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سنت نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن، جناب حسین آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء سے افضل ہیں۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں، علیہ السلام کا بل پیچھے جو آپ نے سنا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر، صوبہ پنجاب کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس میں پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے جی ان کے ساتھ رضی اللہ لکھو۔ کوئی ہمارا اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ جنہوں نے بل پاس کیا ہے کہ رضی اللہ لکھو علی کے ساتھ، جناب سیدہ کے ساتھ، حسن اور حسین کے ساتھ رضی اللہ لکھو، انہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس حسین کے منبر سے،
توجہ فرمائیں گے تو جناب آگے چلوں گا. انہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس حسینی منبر سے کہ تم نے کہا علی کے ساتھ رضی اللہ لکھو، یہ کہنے سے پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیتے. اپنی کتابیں پڑھ لیتے. توجہ فرما رہے ہیں جناب، اپنی کتابیں پڑھ لیتے. تمہاری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ یہ ہستیاں جناب آدم سے افضل ہیں، جناب نوح سے افضل ہیں، جناب ابراہیم سے افضل ہیں، جناب موسیٰ سے افضل ہیں، جناب عیسیٰ سے افضل ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل گھرانہ ہے محمد و آل محمد کا. یہ ہے عقیدہ ہمارا. لیا کہاں سے؟ اہل سنت سے. اہل سنت نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے. اچھا اب یہاں پہ میں رکوں. بل پاس ہوا رضی اللہ لکھو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قانون پیش کیا وہ یہ ہے علیہ السلام صرف نبیوں پر ہوتا ہے، نبی کے سوا کسی کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. کیوں آپ پریشان نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہیں. میں کہتا ہوں تمہاری بات کو ہی لے لیتے ہیں، نبی کے سوا کسی کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. لیکن اتنا تو بتاؤ، آدم نبی ہے نا، نوح نبی ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نبی ہے، جناب موسیٰ کریم اللہ نبی ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ نبی ہے نا نبی. اب آدم کے ساتھ ہے علیہ السلام، جناب نوح کے ساتھ علیہ السلام، جناب موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام، جناب عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام. تم نے اپنی تفسیر کے اندر خود لکھا ہے کہ علی و بطول آدم سے افضل ہے. جب آدم کے ساتھ علیہ السلام ہے تو علی کے ساتھ علیہ السلام کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب. جب آدم کے ساتھ علیہ السلام ہے تو جو آدم سے افضل ہے وہ رضی اللہ کیسے ہوگا؟ جو جناب نوح سے افضل ہے وہ رضی اللہ کیسے ہوں گے؟ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے، کچھ کرنا ہے تو اپنی تفسیریں پڑھو. توجہ فرما رہے ہیں جناب. کرونے کا اتنا رونا ڈالا ہوا ہے لوگوں نے، مجلسیں پہ نہیں جانا جی، محفل پہ نہیں جانا جی، جلوس پہ نہیں جانا جی، کرونا ہو جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم، پاک رسول کا فرمان ہے ذکر علی شفاء، فرمایا میرے بھائی علی کا ذکر شفا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی علی کا ذکر بیماریوں کو دور کرتا ہے. میرے بھائی علی کا ذکر شفا ہے. میرے بھائی علی کا ذکر شفا ہے. اور آج بتا دوں، آج سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی ہے کہ یہ کرونا وائرس یہ کیسے ہوتا ہے جی سانس کے ذریعے ایک سانس سے دوسرے سانس میں یہ منتقل ہو جاتا ہے. یہ تمہاری سائنس ہے. پھر میں تجھے پیغام سنانا چاہتا ہوں، یہ اس سانس میں جاتا ہے جس سانس میں علی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی ان سانسوں میں جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب. خدا کی قسم میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا ہے، علی کی محبت رکھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. علی کی محبت رکھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اور میں نے پاک رسول اللہ سے یہ فرمان سنا ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پہلے کتابوں کے نام سن لو جنہوں نے اپنی اپنی کتاب کے اندر اس پاک رسول اللہ کے فرمان کو نقل کیا ہے. خدا کی قسم اگر اہل سنت یہ پیغام سن لے اور انہیں پتہ چل جائے کہ علی کس مقام کا نام ہے، علی کس کا نام ہے، کس ذات کا نام ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے، پہلی کتاب ہے جنابی المودہ، قاضی محمد سلیمان حنفی قندوزی اہل سنت ہے.
دوسری کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، علامہ صفت ابن جوزی کی کتاب ہے، تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر مدری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کا نام ہے، جاؤ جا کے اہل سنت کی کتابیں پڑھو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی سے محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس سے دشمنی کرنی ہے تو اللہ کے لیے؟ رسول اللہ نے فرمایا علی کو دیکھو۔ فرمایا علی کو دیکھو، فرمایا علی کو دیکھو۔ علی سے محبت اللہ سے محبت ہے، علی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ پاک رسول کا فرمان ہے، کتابوں کے نام لے چکا ہوں، جا کے پڑھ لینا، اہل سنت کتابوں کے۔ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کتابوں کے نام لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس سے دوستی کرو اللہ کے لیے کرو، جس سے دشمنی کرو اللہ کے لیے کرو۔ معیار کیا ہے؟ معیار رکھا علی کو۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ کسی صحابی کا نام لیتے ہم نہ مانتے، ہمارا باپ کوئی نہیں، لیکن کیا کرے رسول اللہ نے معیار ہی علی کو رکھا ہے، اس لیے کہ لسان اللہ ہے علی، وجہ اللہ ہے علی، عین اللہ ہے علی، جنب اللہ ہے علی، نفس اللہ ہے علی، نفس رسول ہے علی۔ فرمایا علی کو دیکھو، علی کو دیکھو۔ علی سے محبت خدا سے محبت ہے، علی کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات چھوڑ دینا، علی جن ولی اللہ نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ قانون پاس کیسے کروایا لوگوں نے۔ علی کے ساتھ رضی اللہ لکھا۔ ابھی میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت پڑھی، حوالہ سنیوں کا دیا، اہل سنت تفسیر۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی 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 بسم اللہ۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ممبر حسین ہے، توجہ فرمائیں، سارے محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا نہیں یہاں پہ جس کے دل میں علی نہیں، بس سیدھی سی بات ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، مجلس سننا کمال نہیں، مجلس سمجھنا کمال ہے، بس اتنی سی بات ہے، مجلس سننا کمال نہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں کوئی پتہ نہیں، مجلس سمجھنا کمال ہے۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، حوالہ اہل سنت تفسیر کا دیا۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے جناب۔ جس کے ساتھ لوگوں نے لکھا ہے نا علی کے ساتھ رضی اللہ لکھو، میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ کوئی مائی کا لال ہے جو قرآن کی آیت کا جواب دے؟ تم نے تو لکھ دیا نا، قانون بنا دیا، تم نے کہا علی کے ساتھ رضی اللہ لکھو۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اب قرآن کی جو آیت ہے، اب اس سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا، کر سکتا ہے؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھوں قرآن کی آیت، اور اس کی بھی تفسیر اہل سنت سے کروں گا، اس کی تفسیر بھی اہل سنت سے کروں گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ سنی تفسیروں میں لکھا ہے، مولوی بتاتا نہیں پیٹ کے لیے، اہل سنت میں لکھا ہے، اہل سنت تفسیر میں لکھا ہے، مولوی پیٹ کی خاطر نہیں بتاتا۔ اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبل کا من رسولنا۔ میرے حبیب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا، معراج پہ گئے تو وہاں پہ اللہ نے کہا وَاسْأَلْ، میرے حبیب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے سونے محمد، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، ارے ساری کائنات جو ہے طالب ہے اللہ کی۔ اللہ نے کہا میرے مطلوب، میرے مطلوب، وَاسْأَلْ، سوال کر،
وسأل سوال کر من ارسلنا من قبل کا جو تجھ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں ان پر سوال کر. یہی معیار ہے یار, ایسے ہی سنتے ہو یار. اے میرے حبیب سوال کر کن پر جو تجھ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں, آدم سے لے کے عیسیٰ تک گزر چکے ہیں, ان پر سوال کر. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, ان رسولوں پر سوال کر جو تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ اللہ جب کہہ رہے قرآن میں سوال کر تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک موجود تھے محمد کے سامنے, تو تب کہا نا سوال کر. موجود تھے نا آدم سے لے کے عیسیٰ تک. سارے انبیاء نے پاک رسول کے پیچھے نماز پڑھی, آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. تفسیر کون سی ہے؟ وہی پہلی تفسیر عربی کے اندر, تفسیر سالبی, سے این لام بے یہ. کوئی مائدہ لال لے آؤ ہیں جو مضمون اوپر کو پڑھے, کوئی مائدہ لال لے آؤ, لے کے آؤ. کوئی ادھر دی گل تے کوئی ادھر دی گل تے کوئی ادھر دی گل, کوئی مضمون بھی سنیا کرو. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ کچھ دیکھیں نا, کچھ جو آتا ہے ذمہ داری کے ساتھ پڑھے. تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر سالبی, عربی کے اندر ہے. میرے حبیب سوال کر کن سے؟ نبیوں سے. اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بیٹھے, سوال کیا پاک رسول اللہ نے, اے نبیوں, اے رسولوں, تمہیں جو نبوت ملی کن شرطوں پہ ملی؟ میں نے پہلے کیا کہا, ایک بھی کتاب ایسی نہیں جو شیعہ کتاب ہو. ساری اہل سنت کی کتابوں سے حوالے پیش کر رہا ہوں. میں 10 سال اہل سنت درسی پڑھتا رہا, 10 سال اہل سنت درسی جمعہ پڑھایا ہے. الحمدللہ تحقیق کرنے کے بعد اس دروازے پہ آیا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, جس دروازے پہ نجات ہی نجات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس دروازے پہ آیا ہوں. آل محمد کے دروازے پہ آیا ہوں. آل محمد کسی کو رسوا نہیں کرتے, آل محمد کسی کو رسوا نہیں کرتے, آل محمد کسی کو چھوڑتے نہیں. شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو. نیت صاف کر کے بندہ آئے اس دروازے پر. خدا کی قسم علم سے نوازتے ہیں, علم سے, علم سے. میرے حبیب سوال کر. رسول اللہ نے سوال کیا, تفسیر کا نام میں نے بتا دیا ہے, اہل سنت کی تفسیر ہے. پس رسول اللہ نے فرمایا تمہیں جو نبوت ملی, رسالت ملی, کس شرط پر ملی؟ تو تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سب نے بیک زبان ہو کر, 1.25 لاکھ صحابہ نے, 1.25 لاکھ انبیاء نے بیک زبان ہو کر یہ کہا, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اقرار بنبوتک محمد الرسول اللہ و اقرار بولایت علی ابن ابی. کیا کہا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, جو بندہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھے وہ لعنتی ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے سوا ہم علی کو اللہ نہیں مانتے, سن لیں, علی ولی اللہ مانتے ہیں, علی ولی اللہ مانتے, اس لیے کہ علی وہ ہے جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا.
توجہ فرما رہے جناب. تمام انبیاء کرام نے کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب یہاں رکے نا تو رسول اللہ نے فرمایا نبوت مل گئی. تمام انبیاء نے کہا لا اقرار تو کیا توحید کا اقرار ہے, نبوت نہیں مل رہی. کہا لا نہیں ملی. پھر کیا کیا؟ وَإِقْرَارٌ بِنَبُوَّتِكَ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم نے یا رسول اللہ آپ کی نبوت کا اقرار کیا. مجمع پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے یار, میں کہاں پہنچا ہوں یار جہاں میں پہنچا ہوں وہاں پہنچے. یا رسول اللہ آپ کی نبوت کا اقرار کیا. فرمایا مل گئی نبوت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا, یہ انبیاء نے پڑھ لیا. پڑھا نہیں پڑھا, نبوت نہیں ملی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہر چیز مجھ سے کھلوائیں نا یار. تو اب جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے, ارے نبیوں کو تو نبوت نہیں مل رہی. جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پہ آئیں, جہاں میری روح ہے. کھلوایا نہ کرو, حالات نہیں تھی, سمجھا کرو. ارے نبیوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واقرار بنبوتک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت نہیں ملی. اہل سنت تفسیر اہل سنت نبوت نہیں ملی. پھر کیا کیا کہ یا رسول اللہ وَإِقْرَارٌ بِوِلَایَتِكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. یہی معیار ہے یار سننے کا, یہی معیار ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کہا کہ پھر ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا. ادھر اقرار کیا, اللہ نے نبوت دے دی. او مسلمان مسلمان مسلمان, میں سید زادہ ہو کر اس بڑے مجمع پر اور منبر حسین پر ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے, میں سید زادہ ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. پاک رسول کا یہ فرمان سن لو. غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ ان الشاک باللہ ان الشاک فیک ولم یؤمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا نبیوں کے نبی نے, محمد مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے بھائی علی کی ولایت میں شک کرے وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لائے. تفسیر سن لی, تفسیر سن لی. اہل سنت غدیر کا خطبہ سنا دیا. فرمایا جو میرے بھائی علی کی ولایت میں شک کرے وہ مجھ رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا. تو جو رسول اللہ پہ ایمان ہی لایا مسلمان کیسے ہوگا؟ مسلمان کیسے ہوگا؟ اچھا اب یہاں پہ سنو. پہلا میں نے حوالہ کیا دیا, آدم سے افضل ہے علی کا گھر, بطول کا گھر. ایسے ہی ہے, آدم ہے علیہ السلام. اگر آدم علیہ السلام ہیں تو علی آدم سے افضل ہیں, پھر علی رضی اللہ نہیں ہو سکتے. دیا ہے نا جواب. اب ذرا سن کیا کہا نبیوں نے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کیا کہا کہ ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا. اس اقرار پر اللہ نے ہمیں نبوت دی. تو اب مجھے ایمان سے بتا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر نبی علی کی ولایت کا اقرار کرے پھر افضل کون ہے؟
बताओ अफजल कौन है? अफजल कौन है? आदम से लेके ईसा तक नबियों ने इकरार विलायत अली किया। अच्छा, जो इकरार कर रहा है वो अलैहिस्सलाम है, और जिसकी विलायत का इकरार हो रहा है लानती वो रज़ी अल्लाह कैसे रज़ी अल्लाह होगा? हमारा अकीदा नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना, सुन्नत किताब से पढ़ा है शुरू से लेके आखिर तक। तकरीबन मुझे 40 मिनट हो गए हैं पढ़ते हुए। 40 मिनट में मैंने एक भी किताब अहले सुन्नत के सिवा किसी का हवाला दिया है? तो बात करनी है तो मुझसे करो। मेरी वीडियो बन रही है, वीडियो सुनते हैं लोग, मुझसे सवाल करो। अगर मैं ये अहले सुन्नत के हवाले पेश ना करूं, मेरा बाप कोई नहीं। अब जो फरमा रहे हैं, पढ़ के बात कर रहा हूं, पढ़ के बात कर रहा हूं। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, इस घराने से अफजल घराना कोई, कायनात में कोई घराना नहीं। रसूलुल्लाह फरमा गए थे, इस घर का एहतराम करना। जिसने एहतराम किया है आज हम उन्हें सलाम करते, खुदा की कसम सलाम करते। और जिसने उस घराने का एहतराम नहीं ना किया, हम उसका नाम भी नहीं लेते। जिसने उस घर का एहतराम नहीं किया, जा मुसलमान, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, बड़ा मारा है मुसलमानों ने। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, खुदा इन उठी हुई आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। रसूलुल्लाह के घर की कहानी पढ़ने लगा हूँ। तेरे सैयद सज्जाद का फरमान है, कल 25 गुजरी है ना, 25 मुहर्रम, सैयद सज्जाद की शहादत थी ना। सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा सरकार सैयदजादा सैयद सज्जाद रो के कहते हैं, हमारे मसाइब में शर्म करके ना रोया करो, हमारे मसाइब में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, यही हक है। बड़ा मकाम है मौला हुसैन का, बड़ा मकाम है मौला हुसैन का। लेकिन करबला की ऐसी मंजिल भी आई, करबला में अज़ादारो शिया सुन्नी बैठे हो, जब ख़याम को आग लग गई, बस मैंने पढ़ दिया ना, तूने सुन लिया है, तूने सोचा नहीं मैंने क्या कहा। खैमों को आग लग गई, और जब आग लगी हुई थी ना, सैयद सज्जाद को पुश्त पे उठा के शाम वाली बीबी जब आग से गुजर रही थी, तो जनाबे हुसैन की तरफ चेहरा करके कहती है, भैया हुसैन, अकबर का लाशा उठाना आसान और कासम के टुकड़े उठाना आसान, असगर का लाशा उठाना आसान, गाजी के बाजू उठाना आसान। भैया देख, मैं सैयद सज्जाद को उठा के बचा के ला रही हूं। शाम वाली मखदूमा, यहीं पर रोक रहा हूं, यहीं पर रोक रहा हूं। शाम वाली मखदूमा जब आई है ना, अपने भैया हुसैन का लाश कितने हिस्सों में था, खुदा की कसम किताबों वाला पढ़ूं तो या मुझे मार दोगे या खुद मर जाओ। मैं नहीं पढ़ सकता, बस इशारा करना चाहता हूं। 7 हिस्सों में लाशा था, 7 हिस्सों में था हुसैन का लाशा, टुकड़े पड़े हुए थे। मुसलमानों ने इतना हया किया है कि हुसैन का लाशा 7 हिस्सों में था। सक्की बहन कैसे आई, इशारा देखो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाथ देख रहे हो, नाना तेरी शरीयत बच जाए, नाना तेरा कुरान बच जाए, नाना कुरान बच जाए, नाना अजमत काबा बच जाए, और अल्लाह की तौहीद बच जाए। यूं हाथ थे ना अली की बेटी के पसे गर्दन अपने भैया के लाशे को देख के कहती है, अंतल हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और मदीने वाला हुसैन तू है, और वो नाना मोहम्मद की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन तू है। ऐना रासका या अखी, भैया बता तेरा सर कहाँ है। ऐना लिबासका या अखी, भैया बता तेरी अबा कहाँ है। भैया बता तेरी अंगूठी कहाँ है। भैया बता तेरी उंगली कहाँ है। कटे हुए लाशे से आवाज आई, ऐना रिदा के या उख्ती, बहन तू बता तेरी चादर कहाँ। अजरुकुम अल्लाह।
اجرکم علی اللہ. کل کا دن گزرا ہے، کل کا دن 25 محرم ہے، 25 محرم ہے. کبھی نہ بولنا 25 محرم کو. تیرا لہو رونے والا امام، اس کی شہادت ہے. کیسے شہادت ہوئی؟ حشام ملعون نے زہر دیا تیرے امام کو. اپنے بیٹے باکر کو بلایا. باکر بیٹے کو بلا کے نہ کہا باکر بیٹا بتاؤ کربلا میں تمہاری عمر کتنی تھی؟ تو جناب باکر کہتے ہیں بابا میں 3 سال کا تھا، اتنا کہنا تھا. کہا کربلا میں کیا منظر دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا میرا دادا اکبر کا لاشا اٹھا کے لایا، میں نے دیکھا دادا قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے لایا، میں نے دیکھا دادا حسین اصغر کا لاشا اٹھا کے لایا، میں نے دیکھا غازی کے کٹے ہوئے بازو. اب اتنا کہا سید سجاد نے کہا باکر کچھ اور بھی دیکھا؟ باکر رو پڑے اور رو کے کہتے ہیں بابا ایک ایسا منظر دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتا. کہا بابا، کہا باکر بتا تو سی کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے ایک منظر دیکھا جس وقت میری دادی زینب کہہ رہی تھی اور میری چادر چھن گئی، میری چادر چھن گئی. اتنا سننا تھا سید سجاد نیچے گرے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا یم منقلب. لاچا ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. مسلمانوں نے اتنا حیا کیا ہے کہ حسین کا لاشا 7 حصوں میں تھا. سکی بہن کیسے آئی؟ اشارہ دیکھو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ نانا تیری شریعت بچ جائے، نانا تیرا قرآن بچ جائے، نانا قرآن بچ جائے، نانا عظمت کعبہ بچ جائے اور اللہ کی توحید بچ جائے. یوں ہاتھ تھے نا علی کی بیٹی کے پسے گردن اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھ کے کہتی ہے انت الحسین، مدینے والا حسین تو ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور مدینے والا حسین تو ہے، اور نانا محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین تو ہے. این راسک یا اخی، بھیا بتا تیرا سر کہاں ہے؟ این لباسک یا اخی، بھیا بتا تیری عبا کہاں ہے؟ بھیا بتا تیری انگوٹھی کہاں ہے؟ بھیا بتا تیری انگلی کہاں ہے؟ کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی این رداک یا اختی، بہن تو بتا تیری چادر کہاں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کل کا دن گزرا ہے، کل کا دن 25 محرم ہے، 25 محرم ہے. کبھی نہ بولنا 25 محرم کو. تیرا لہو رونے والا امام، اس کی شہادت ہے. کیسے شہادت ہوئی؟ حشام ملعون نے زہر دیا تیرے امام کو. اپنے بیٹے باکر کو بلایا. باکر بیٹے کو بلا کے نہ کہا باکر بیٹا بتاؤ کربلا میں تمہاری عمر کتنی تھی؟ تو جناب باکر کہتے ہیں بابا میں 3 سال کا تھا، اتنا کہنا تھا. کہا کربلا میں کیا منظر دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا میرا دادا اکبر کا لاشا اٹھا کے لایا، میں نے دیکھا دادا قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے لایا، میں نے دیکھا دادا حسین اصغر کا لاشا اٹھا کے لایا، میں نے دیکھا غازی کے کٹے ہوئے بازو. اب اتنا کہا سید سجاد نے کہا باکر کچھ اور بھی دیکھا؟ باکر رو پڑے اور رو کے کہتے ہیں بابا ایک ایسا منظر دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتا. کہا بابا، کہا باکر بتا تو سی کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے ایک منظر دیکھا جس وقت میری دادی زینب کہہ رہی تھی اور میری چادر چھن گئی، میری چادر چھن گئی. اتنا سننا تھا سید سجاد نیچے گرے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا یم منقلب.